مسلمانوں کی فارس کی فتح کے بعد اسے فارس کا گورنر مقرر کیا گیا، جو ممکنہ طور پر اپنے چچا محمد بن یوسف الثقفی کی جگہ لے گا۔ 708 سے 711 تک محمد بن القاسم نے سندھ کی فتح کی قیادت کی۔ اس نے پورے خطے میں اسلامی حکومت قائم کی۔ 712 سے لے کر 715 میں اپنی موت تک سندھ کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیں، اور سندھی برہمن خاندان اور اس کے حکمران راجہ داہر نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کا سر قلم کر کے بصرہ میں الحجاج ابن یوسف کو بھیج دیا گیا۔ عرب افواج کے ذریعہ اس وقت کے دارالحکومت عرور پر قبضے کے ساتھ محمد بن القاسم پہلا مسلمان بن گیا جس نے کامیابی کے ساتھ ہندو سرزمین پر قبضہ کیا، جس نے جنوبی ایشیا میں مسلم حکمرانی کا آغاز کیا۔ آج 1300 سال بعد بھی لوگ انہیں سندھ کے نجات دہندہ اور محسن کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ قاسم کی تاریخ پیدائش 694 میں ہوئی۔ قاسم کی تعلیم ان کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ اس سے مستقبل میں ایک قابل اور شاندار آدمی ہونے کی امید تھی۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر، ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس نے دمشق میں مارشل آرٹ کے فن کی تربیت حاصل کی۔ ان کی مہارت اور قابلیت نے انہیں فوج میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کیا اور ایک باوقار مقام حاصل کیا۔ محمد بن قاسم خاندان، ان کا تعلق ایک ابو عاقل خاندان سے تھا جس نے قاسم کے والد القاسم ابن محمد ابن الحکم کے چچا زاد بھائی الحاج ابن یوسف کے ظہور کے ساتھ ہی وقار حاصل کیا۔ ان کے والد قاسم خاندان کے ممتاز افراد میں سے تھے۔ اموی خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے دور خلافت میں جب حجاج ابن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز افراد کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح آپ کی ابتدائی تربیت بصرہ میں مکمل ہوئی اور آپ کی عمر صرف 5 سال تھی جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کیریئر جب وہ 15 سال کے تھے تو انہیں ایران میں کرد بغاوت کو ختم کرنے کے لیے 708 میں فوج کی کمان سونپی گئی۔ یہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا۔ اموی حکمران اور ارقا کی گورنری حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ قاسم اس مہم میں کامیاب ہوا اور شیراز کو ایک چھوٹی چھاؤنی بنا دیا۔ اسی دوران اسے فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اپنی مہارت سے حکومت کر کے اس نے اپنی قابلیت اور ذہانت کو نشان زد کیا اور جب وہ 17 سال کا ہوا تو اسے سندھ کا جنرل بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ اس نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات مکمل کی، لیکن شمالی ہند کی طرف پیش قدمی کی خواہش حالات کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی۔ فارس میں خدمات، اس کی پہلی تفویض فارس میں تھی اور اسے کردن کے ایک دھڑے کو شکست دینے کے لیے کہا گیا۔ اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد انہیں فارس کا گورنر نامزد کیا گیا۔ اس نے الحجاج کے بھائی محمد بن یوسف کی جانشینی کی جو پہلے گورنر رہ چکے تھے۔ قاسم نے شیراز شہر کو زندہ کیا۔ اس نے اس شہر میں ایک فوجی کیمپ اور شاہی ولا تعمیر کیا۔ اسلام اور ہندو سندھ کے درمیان ربط الخلافہ راشدہ کے دوران مسلم مشنوں کے ذریعے قائم ہوا۔ الحکیم، جس نے 649 حمزہ میں مکران پر حملہ کیا، ابو طالب کا حامی تھا۔ علی کی خلافت کے دوران سندھ کے بہت سے جٹ مذہب اسلام کے زیر اثر آئے، کچھ نے علی کے لیے لڑتے ہوئے جان بھی دی۔ قاسم کی آمد سے پہلے سندھ 1300 سال پہلے جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ وہ ملک جو اسلام سے پہلے راجہ داہر کے دور میں سندھ کہلاتا تھا، مغرب میں مکران سے بحیرہ عرب اور جنوب میں گجرات، مشرق میں موجودہ مالوا اور راجپوتانہ کے وسط تک اور شمال میں ملتان تک پھیلا ہوا تھا۔ جنوبی پنجاب کے اندرونی حصے تک جسے عرب مورخین سندھ کہتے ہیں۔ یہ ملک اتنا قدیم ہے کہ یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ کتنے عرصے سے قائم ہے اور اس کے نام سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ صرف تاریخ بتاتی ہے کہ جب آریہ اس ملک میں ہزاروں سال پہلے آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ پہلے تو وہ اس ملک کو سندھو کہتے تھے لیکن رفتہ رفتہ سندھ کہنے لگے۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ ہزاروں سال بعد بھی اس کا نام سندھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں سندھ میں آریوں کی فتح کی گئی تمام زمینیں سندھ کے نام پر تھیں۔ سندھ میں حکمران اسلام سے پہلے سندھ میں حکومت کرنے
والے بادشاہوں کو رائے کہا جاتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہاں رائے کی حکومت تھی اور یہ حکومت 137 سال تک رہی۔ اس حکومت کے 5 بادشاہ ہو چکے ہیں جو بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ ان کے نام ہیں رائے ڈیونچ، رائے سہارس، رائے ساسی، رائے سہرس ثانی، رائے ساسی ثانی۔ محمد بن قاسم کی موت کی وجہ کارواں پر حملہ۔ سرندیپ کے حکمران نے جزیرہ یاقوت سے حجاج ابن یوسف کو کچھ قیمتی تحائف بھیجے۔ قافلے میں شامل کچھ مسلمان خواتین بیت اللہ کی زیارت کے لیے کشتیوں میں سوار ہوئیں۔ پھر جب یہ قافلہ قزرون کے علاقے میں پہنچا تو مخالف سمت سے آنے والی ہوائیں کشتیوں کو دیبل کے ساحل پر لے آئیں، جہاں نیکا مارا گینگ نے 8 جہازوں پر دھاوا بولا، املاک لوٹی اور مسلمان خواتین کو گرفتار کیا۔ سرندیپ کے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ تحفے بادشاہ کے لیے ہیں، اس لیے آپ کو فوراً سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اغوا کاروں میں سے ایک فرار ہو کر حجاج کے پاس پہنچا اور حجاج سے کہا کہ مسلمان عورتوں کو راجہ داہر نے قید کر رکھا ہے جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ان دنوں مسلمانوں نے موسیٰ بن ناصر اور قتیبہ ابن مسلم کی قیادت میں بالترتیب اندلس، اسپین اور ترکستان کے محاذ کھول رکھے تھے اور تیسرا بڑا محاذ کھولنے کی صلاحیت نہ تھی۔ راجہ داہر نے سندھ کے حکمران کو خط لکھا اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ محمد بن قاسم کی مقبولیت، فوج اور انتظامی کارنامے ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک قابل ذکر سنگ میل ہے۔ وہ ایک ہنر مند، منتظم، قابل حکمران اور سیاسی شخصیت تھے۔ انہوں نے فتح کے بعد سندھ کا نظام تباہ نہیں کیا اور اندرونی معاملات مقامی لوگوں کے حوالے کر دیے۔ برہمنوں نے ملک کے نظم و نسق میں داخلہ حاصل کر کے بہت خوشگوار ماحول پیدا کر دیا۔ مال وغیرہ کے احکام بنانے کا حق بھی ان لوگوں پر چھوڑ دیا۔ اس سے وہ نہ صرف خوش ہوئے بلکہ جگہ جگہ جا کر اس معافی اور خیر خواہی کی تبلیغ کرتے رہے، جس سے ماحول اور بھی خوشگوار ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ قاسم کا ہندوؤں کے ساتھ سلوک کے برہمنوں اور مندروں کے ساتھ برتاؤ کو معاصر ہندو مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے ہندو مندروں کو نہیں گرایا۔ راجہ داہر کے قتل کے بعد جب ہندوستان کے لوگ مسلمان ہوئے تو اس نے اگلے دن اعلان کر دیا کہ جو کوئی اسلام قبول کرنا چاہے یا اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کوئی جارحیت نہیں ہوگی۔ مندروں کے لیے عطیہ۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد مندر کا پجاری قاسم کے پاس گیا اور کہا کہ ہندوؤں نے مسلمان سپاہیوں کے خوف سے مندروں میں مورتی پوجا کے لیے آنے والوں کی تعداد کم کر دی ہے، جس سے ہماری آمدنی میں فرق پڑا ہے۔ مندروں کی مرمت بھی نہیں ہوتی، آپ انہیں ٹھیک کریں اور ہندوؤں کو مندروں میں آ کر پوجا کرنے پر مجبور کریں۔ یہ سن کر اس نے خلیفہ کو خط بھیجا کہ وہ اپنے مندروں میں آزادی سے عبادت کریں۔ سرکاری اخراجات کا 3% برہمنوں کی داغ بیل کے لیے الگ خزانے میں جمع کرایا گیا، لہذا وہ یہ رقم خزانے سے کسی بھی وقت اپنے مندروں کی مرمت اور ضروری سامان کے لیے لے سکتے ہیں۔ پھر اس نے سب سے بڑے پنڈت کو رانا کا خطاب دیا اور اسے مذہبی امور کا سپرنٹینڈنٹ اور افسر مقرر کیا۔ قاسم ایک عظیم فاتح کے طور پر ہندوستان میں ایک مستقل سلطنت کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کی بستیاں اور مساجد تعمیر کیں۔ انہوں نے پہلی بار عوام کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا۔ محمد بن قاسم ان کی جان، مال اور عزت کا محافظ بن گیا۔ قاسم نے سندھ کی فتح کا یہ عظیم کارنامہ اپنی زندگی کے اس حصے میں انجام دیا جو لوگوں کے لیے کھیل کود کا وقت ہے۔ دنیا کی کوئی اور قوم ایسے نوجوان اور قابل جرنیل کی مثال پیش نہیں کر سکتی تھی۔ قاسم کے بعد سندھ کے لیے کوئی دوسرا حکمران مقرر نہیں ہوا، نتیجاتہ مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی۔ تاہم ہندوستان میں اسلام سندھ کے ذریعے متعارف ہوا۔ سندھ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ قاسم کی سندھ اور عراق کی فتح کے تقریباً 300 سال بعد انہوں نے عرب ہند تعلقات سائنسی اور ثقافتی بنیادوں پر قائم کیے تھے۔ سندھ کے لوگوں کے علمی اور ثقافتی رشتے کو منقطع نہیں ہونے دیا گیا۔ سندھ کی فتح سیاسی، ثقافتی اور سائنسی لحاظ سے ایک جمہوری اور روشن خیال دور کا آغاز تھا۔ مغرب نواز لبرل سیکولر طبقہ کا مسئلہ محمد بن قاسم نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ کی شخصیت ہے۔ ان کا اصل مسئلہ اسلام ہے جو ان کے مغربی اقوام کے عالمی تسلط کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا جھوٹ بولنا، تاریخ کو مسخہ کرنا، تاریخی حقائق کو مسخہ کرنا، سب کچھ جائز ہے۔
اگر چاہیں، اگر اس سے ان کے مضمون مقاصد پورے ہوں۔ داہر کا دور سندھ میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی پامالی کا بدترین دور تھا، اور اس دور میں سندھ کے اصل باشندوں، ان کے مذہب اور ثقافت کو بری طرح کچل دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگوں نے داہر کی حکومت کا تختہ الٹنے میں قاسم کا ساتھ دیا۔ راج نے رضاکارانہ طور پر جھنڈوں میں اسلام قبول کیا اور واپسی پر اپنے بت بنائے اور ان کی پوجا کی۔ فرقہ وارانہ تنظیمیں اور گروہ مذہبی لباس میں یہ واحد گروہ ہے جو قاسم کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی ادوار میں اختلافات کی وجہ سے۔ اس گروہ کی اصل دلیل یہ ہے کہ عبد الملک اور اس کا نامزد گورنر عراق حجاج ابن یوسف ظالم اور جابر حکمران تھا جس کے ہاتھ شیعہ علی کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، چونکہ ان کا تعلق بھی اسی اموی دور سے تھا۔ اس طبقے نے نہ صرف مغرب نواز، لبرل سیکولر اور قوم پرست طبقات کے جھوٹے پروپیگنڈے کو فروغ دیا ہے، بلکہ اسے فرقہ وارانہ رنگ دے کر مسلمانوں میں ایک نئی تقسیم کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ ایک جھوٹ جو اس طبقے نے کثرت سے پھیلایا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں اسلام نہ صرف قاسم سے بہت پہلے آیا تھا بلکہ سادات اور صوفیہ کے ذریعے بھی پھیلا تھا، اور دوسرا یہ کہ قاسم کے سندھ آنے کا اصل مقصد عبداللہ شاہ غازی جیسے سادات کو ختم کرنا تھا جنہوں نے سندھ کے لوگوں میں اپنی جڑیں جما رکھی تھیں۔ ہندو مت کے پیروکار داہر کے والد چچ نے سندھ میں بدھ مت راج کا تختہ الٹ کر برہمنی راج قائم کیا، لیکن یہ ظلم و ستم چند سال ہی چل سکا اور قاسم سندھ کے مظلوم طبقات کا نجات دہندہ بن گیا۔ اس سے سندھ میں ایک بار پھر مذہبی رواداری کو فروغ ملا اور انصاف کا نظام قائم ہوا۔ اس نے سندھی بدھسٹوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کو مسلمان بننے کی ترغیب دی۔ اس طرح سندھ میں برہمنی راج اور ہندو تسلط کا خاتمہ ہوا۔ ملتان پنجاب کی آخری فتح کے بعد وہ عرب واپس آیا جہاں راستے میں اس کی موت جدید عراق میں موصل میں ہوئی۔ حالانکہ کچھ ذرائع ریکارڈ ہے کہ ان کی لاش مکران میں دفن کی گئی تھی، جو بلوچستان کے نیم صحرائی ساحلی علاقے ہیں۔ اس کے فوجی کارناموں کی وجہ سے سندھ کا اسلامی صوبہ قائم ہوا۔